بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ شراب اسلام میں کس طرح حرام ہوئی۔ سیرت النبی کے اس حصے میں وہ حالات بیان ہو رہے ہیں جو جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق سے پہلے پیش آئے۔ پچھلی ویڈیو میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینے سے نکالا گیا۔ 3 میں سے 2 یہودی قبیلے بنو کینکا اور بنو نذیر مدینے سے نکالے جا چکے ہیں۔ اب اس وقت ایک قبیلہ باقی ہے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب بات ہے کہ جنگ بدر کے فوراً بعد ایک قبیلے نے بغاوت کی، جنگ احد کے بعد دوسرے قبیلے کی باری آئی۔ اب جو تیسرا قبیلہ رہ گیا ہے، جنگ خندق کے فوراً بعد یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ بنو نذیر کو مدینے سے نکالنے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے جاسوس نما دشمن جیسے خطرے سے نجات مل گئی، دوسری جانب مسلمانوں کی مالی حالت بھی کچھ بہتر ہوئی۔ یہی واقعہ پچھلی ویڈیو کے آخر میں آیا تھا کہ یہودیوں کا سارا مال، اگرچہ پیغمبر نے ان کو اجازت دی کہ جتنا مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ، پھر بھی جو بچا پیغمبر کا حق بنا، لیکن پیغمبر نے مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی مالی حالت خاصی بہتر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی اتنی بہتر نہیں ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ تو جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت مکمل طور پہ بدلی، لیکن ابھی بہرحال پہلے کی غربت کے مقابلے میں کچھ دنوں کے لیے غربت کم ہوئی۔ البتہ یہ ساری دولت جو مسلمانوں کو ملی تو بہت سو نے اسے بہت جلد خرچ کر لیا اور پھر وہی غربت کا عالم آ گیا۔ لیکن فی الحال مکے سے لٹ پٹ کے آنے والے مہاجرین بھی یہودیوں کے اس مال غنیمت سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بات کا خطرہ بڑھ گیا۔ ابھی تک مسلمان جنگوں میں اتنے مصروف تھے کہ پروردگار عالم نے بہت سے اخلاقی اور فقہی احکامات نازل نہیں کیے تھے، لیکن اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دشمنوں کے خطرے ہیں لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر قبیلہ جو مدینے پہ حملہ کرتا ہے، جب وہ شکست کھا کے جاتا ہے تو ایک دفعہ مسلمانوں کا نام بن جاتا ہے۔ کافروں کی سازش سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے حملے مدینے پہ ہو رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو شکست ہو رہی ہے، جس سے مسلمانوں کی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسلامی حکومت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہرحال یہ پیغمبر اسلام کے زمانے کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن فطرت تقریباً ہر دور میں ایک جیسی رہتی ہے کہ غربت کے اندر ذرا حالات بہتر ہوتے ہیں، تب انسان میں کچھ اخلاقی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور عربوں میں بھی ایک اخلاقی خرابی پہلے ہی سے اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اسلام تو اول دن سے اس کے خلاف تھا، لیکن وہ اتنی عام اور رائج چیز تھی کہ اسے ختم کرنا بڑا مشکل تھا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بنو نذیر کی لڑائی ختم ہوئی، فوراً ہی شراب کے حرام ہونے کا حکم اسلام میں نازل ہوا۔ اگرچہ شراب پہلے دن ہی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ناپسند تھی، لیکن عام مسلمانوں کے لیے ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بنو نذیر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی۔ وہ مسلمان جو عالم غربت میں بھی کھانے اور پانی کو چھوڑ دیتے تھے، شراب کو نہیں چھوڑتے تھے۔ شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اب دولت آنے کے بعد تو شراب کے اور زیادہ استعمال کے امکانات بڑھ گئے، چنانچہ اب ٹھیک وہ موقع آ گیا کہ اسلام میں شراب حرام ہو رہی ہے۔ سن 4 ہجری کے آخر یا سن 5 ہجری کے اوائل میں شراب حرام ہوئی، اور اتنا بدترین گناہ کہ قرآن کریم کی جو آخری آیت اس سلسلے میں آئی وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں یہ شراب اور نشے والی چیزیں کتنی بری ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اسلام نے شراب کو شروع سے ناپسندیدہ قرار دیا، لیکن کیا جائے، ماحول اتنا زیادہ شراب میں مبتلا ہے کہ بقول ایک مورخ کے عربوں کی زندگی صرف 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھی: شعر، شراب اور جنگ۔ پوری ان کی زندگی دیکھ لیجئے، شعر و شاعری ہے، شراب نوشی کی محفلیں ہیں اور میدان جنگ ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اگر اللہ حکم دے دے کہ آج سے کھانا اور پانی تمہارے لیے حرام ہو گیا ہے، ہمیں جتنی زحمت ہوگی اس سے زیادہ زحمت عربوں کے لیے شراب حرام ہونے کی صورت میں ہوئی۔ اسی لیے روزے کا حکم پہلے آ گیا، یعنی کھانے اور پانی پہ پابندی۔ شراب کا حکم بعد میں آ رہا ہے۔
ایک عرب کے لیے پانی چھوڑنا آسان ہے، کھانا چھوڑنا آسان ہے، شراب اس کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ خاصا مشکل ہے۔ چنانچہ اسلام نے آہستہ آہستہ شراب کی خرابی اور شراب کے گناہ کو بتایا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے، اتنے مظالم میں مبتلا تھے، چاروں طرف سے اتنا دباؤ تھا، ہر طرف سے اتنے ظلم ہو رہے تھے کہ وہاں تو کوئی حکم واضح نہیں آیا کہ یہ بیچارے ابھی عقیدے کی خاطر اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ابھی ان کو اعمال کے سلسلے میں زحمتیں دی گئیں تو شاید یہ برداشت نہ کر پائیں۔ لیکن قرآن نے اشارے تو وہیں دینے شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ سورہ نحل جو مکی سورہ ہے، اسی کے اندر 67 نمبر آیت آ رہی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کو بہرحال شراب ناپسند تھی۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی تم کبھی نشہ آور چیز بناتے ہو اور کبھی اچھا رزق یعنی حلال غذا، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ لفظ ڈال کر قرآن نے اشارہ کر دیا کہ شراب پاکیزہ چیز نہیں ہے، شراب رزق حسن نہیں ہے۔ مکے میں اشارے آنے لگے کہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ اللہ شراب کو پسند نہیں کر رہا۔ پھر مدینے میں مسلمان پہنچے، یہی آیت مکے میں سنی تھی، لیکن اس وقت اتنے ظلم و ستم میں مبتلا تھے کہ اس کے معنی کی طرف دھیان تک نہیں گیا۔ اب جب یہ قرآن کی آیتیں مسلمانوں نے اس وقت سنی کہ جب ذرا آرام ملا مدینے میں، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اس وقت شراب کا حرام سمجھنا تو چھوڑیں، برا ہونے کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ جب مدینے میں سورہ نحل کی یہ آیت مسلمانوں نے مسلسل تلاوت کی آپس کی محفلوں میں، تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم شراب پیتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے۔ آئے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح اس آیت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں حکم خدا کا انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ اے حبیب، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب یہ مدینے میں آیت نازل ہو رہی ہے۔ مدینے میں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ اب جب کھجور کے درخت زیادہ ہیں تو جہاں پہ جو چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ پھر اس سے متعلقہ کارخانے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب کھجوریں خود کھجور کی شکل میں بھی بیچی جاتی ہیں، لیکن اتنی کھجور پیدا ہوتی ہے کہ اسی کھجور کی شراب بنا کے بھی مدینے والے بیچتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کھجور کی شراب ہے۔ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن اے حبیب، یہ ان کو بتا دو کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے اس فائدے سے جو یہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن نے ذرا واضح کر کے بات کہہ دی، لیکن جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے۔ اکثریت نے یہ دیکھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، اس لیے اکثریت نے اسی ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا کہ اس میں لفظ حرام یا گناہ تو نہیں آیا ہے، چنانچہ ہم اپنے طریقے پہ چلتے رہیں گے۔ اور پھر اس کی خرابی ایسی ہوئی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے رہے، اللہ کی مرضی معلوم ہونے کے باوجود شراب پیتے رہے کہ ہم سے تو ابھی اللہ نے کچھ نہیں کہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مدینے میں بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، وہ یہ کہ ایک انصاری شخص نے اپنے ہاں شام کے وقت لوگوں کی دعوت رکھی، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ شراب تو عربوں کی گٹی میں پڑی تھی، چنانچہ دعوت کے بعد شراب کا جام چلا، سب نے شراب پی، کھانے سے زیادہ لوگ شراب کے شوقین تھے۔ اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، چنانچہ اسی حالت میں نماز بھی ہو گئی۔ کیونکہ وہ شراب کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے شراب کے بعد نماز پڑھائی گئی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ شام کو کسی کے ہاں جائیں اور چائے پی جا رہی ہے کہ وقت نماز آ جائے، چائے کی پیالیاں رکھ دیں اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ نماز پڑھاتے ہوئے امام جماعت جو نماز پڑھا رہا تھا، اس نے سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور اس سورہ کی آیت لا اعبد ما تعبدون، جس کے معنی ہیں کہ اے کافرو سن لو،
میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ شراب کے نشے میں وہ شخص لا اعبدو کی جگہ اعبدو پڑ گیا، اعبدو ما تعبدون، میں تو اسی کی عبادت کر رہا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ خیر، جب نماز ختم ہوئی ایک ہنگامہ ہوا وہاں پر۔ اب کسی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آ رہا ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ پیغمبر نے کہا کہ حکم خدا کا انتظار کرو۔ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ آئندہ ہم دن میں کسی وقت بھی شراب پی لیں، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے اس سے اتنا پہلے شراب کو چھوڑ دینا ہے کہ نماز میں نشہ نہ رہنے پائے۔ اس طرح سے آدھی پابندی تو آ گئی، لیکن اس آیت کو سننے کے بعد بھی لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب اللہ کو شراب نماز کے عالم میں پسند نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ بہرحال شراب پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے بس اتنی احتیاط شروع کر دی کہ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے شراب نہیں پیتے تھے، باقی اوقات میں شراب جاری ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ ایک واقعہ اور ہو گیا۔ شرابی ماحول میں یہ واقعات ہمیشہ سے ہو رہے ہوں گے، لیکن مدینے میں مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ واقعات بہت کم ہو گئے تھے۔ بس یہ 2 یا 3 واقعات پیش آئے۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ کسی کے بیٹے کی شادی تھی، چنانچہ اس نے شراب کی ایک کثیر مقدار مہیا کی اور لوگوں نے دل کھول کے اس دن شراب پی، نماز کی احتیاط کرتے ہوئے کہ اس طرح سے شراب پی کے ختم کر دینا ہے کہ نماز سے پہلے پہلے ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ لیکن شراب کے عالم میں انسان کو بہرحال غصہ بھی زیادہ آتا ہے، عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عربی میں شراب کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا ہے خمر۔ خمر کے لفظی معنی شراب نہیں ہے، خمر کے معنی ہے پردہ یا ڈانپنا۔ اسی لیے سورہ نور میں عورتوں کے لیے جو خمار کا حکم ہے، یعنی جو چادر پہنتی ہیں، اس کو بھی خمر کہا گیا ہے۔ تو خمر کے معنی ہے پردہ، کیونکہ شراب پی کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے عربوں نے شراب کو بھی خمر کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک پردہ ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نماز کا خیال رکھتے ہوئے اوقات نماز کے بعد شراب پی گئی، اور شراب کے عالم میں ایک مرتبہ کسی بات پہ بحث ہو گئی۔ بحث اتنی بڑی کہ ابھی ابھی دعوت سے فارغ ہوئے ہیں، اور آپ کو عربوں کی دعوت کا اگر اندازہ نہیں ہے تب بھی سنا ضرور ہوگا آپ نے کہ وہاں پہ عام طور پہ جانوروں کے ٹکڑے کر کے بنانے کا طریقہ نہیں ہے، مکمل ہر چیز ہوتی ہے۔ اونٹ بھی اگر وہ کھائیں گے تو پورا اونٹ ایک ساتھ بھونا جائے گا، پورا اس کے ڈھانچے سمیت۔ اسی طرح سے بکری ہو یا بھیڑ ہو یا گائے ہو، جانور مکمل ہو۔ تو خیر، دعوت ختم ہوئی، جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہیں۔ غصہ بڑھا تو ایک مرتبہ کسی نے اسی میں سے بڑی ہڈی اونٹ کی اٹھائی اور دوسرے کے سر پہ اس طرح سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ جب یہ جھگڑا بڑھا تو کسی نے اس طرح ہڈی اٹھا کے ماری کہ دوسرے کی ناک ٹوٹ گئی۔ غرض یہ کہ شراب کے نشے میں جھگڑا بھی ہوا، فساد بھی ہوا، کپڑے بھی پھٹے، حتیٰ کہ جسم اور سر اور اعضائے جسمانی بھی۔ یہ خبر پیغمبر اسلام تک بھلا کیسے نہ پہنچتی؟ پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ کل رات کو مدینے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور بس اسی موقع پہ سورہ مائدہ کی 90 سے 94 تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ وہ آخری آیتیں ہیں جن کے بعد اسلام میں شراب مکمل طور پہ حرام ہو گئی، وہ آیتیں جنہوں نے اب قیامت تک کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور صرف شراب کو نہیں، شراب کے ساتھ جوئے کو بھی برابر پہ رکھا ہے، چاہے جوا کسی بھی شکل میں ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور فال کے تیر، یہ سب ناپاک ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یہ 4 چیزیں ایک ساتھ حرام ہو رہی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جوئے کو عربی میں میسر کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے یسر سے۔ یسر کے معنی ہے آسانی یا سہولت۔ چونکہ جوا کھیلنے والے کی نیت صرف یہ ہے کہ آسانی سے پیسہ مل جائے، نہ محنت، نہ مشقت، نہ خطرے کا امکان، گھر بیٹھے پیسہ مل جائے، تو عرب جوئے کو میسر کہنے لگ گئے، آسانی والا پیسہ۔ تیسری چیز جو آج سیرت رسول میں حرام ہو رہی ہے
ول انصاب۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب کے لفظی معنی بت ہیں، مگر ایک فرق ہے۔ عربی میں صنم کے معنی بھی بت ہیں، وثن کے معنی بھی بت ہیں۔ عربوں کے ہاں بتوں کی دو قسمیں تھیں۔ ایک بت وہ کہ جس کی باقاعدہ کوئی شکل ہوتی ہے، مرد، عورت یا کوئی جانور جیسے کہ گائے وغیرہ، اس بت کو صنم کہتے ہیں۔ لیکن عربوں نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف بہت سے بت ایسے ہی بنا دیے تھے، یعنی پتھر لا کے رکھا اور اسی کو بت کہہ دیا۔ ان کا نام تھا وثن، اور انہیں وثن میں سے کچھ بتوں کو اگر قربانی یا نظر کے لیے مختص کر لیا جائے تو اسے انصاب کہا جاتا ہے۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی قربانی وغیرہ کرنا ہوتی تھی تو حرم کے قریب آ کے جانور ذبح کرتے تھے، اس کا خون ان بتوں کے اوپر چھڑکتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ بت بھی حرام ہے، اور جو ان کے اوپر قربانی کی جاتی ہے، جس جانور کا خون ان کے اوپر چھڑکا جاتا ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ یہ تیسری چیز حرام ہوئی، یعنی انصاب۔ صرف بت نہیں، وہ تو پہلے ہی حرام تھے، بت پرستی تو پہلے ہی حرام تھی، بلکہ یہ خاص وہ بت مراد ہیں جن پر جانور کو لا کے ذبح کر کے اس کا گوشت معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ ازلام جوئے کی ایک خاص قسم ہے۔ ازلام جمع ہے ظلم کی۔ ظلم کہتے ہیں ایک تیر کو۔ یہ ایک خاص جوا تھا جو تیروں کے ذریعے سے کھیلا جاتا تھا۔ طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ جب کبھی کسی کا شرط لگانے کا دل چاہے، 10 دوست جمع ہو گئے اور اس کے بعد ایک جانور انہوں نے ذبح کیا۔ اب وہ جانور ان میں سے کسی ایک کا بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی سے خریدا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں تمہیں پیسے ادا کر دیں گے۔ اب یہ سارا جوا جانور کے گوشت پر ہے۔ 10 آدمی ہیں تو 10 تیر لے کر آئے، 7 پر لکھتے تھے کامیاب، 3 پر لکھتے تھے ناکام، اور یہ 10 کے 10 تیر چھپا کے رکھ دیے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے شرط لگائی، ان میں سے ہر آدمی جائے گا، ایک تیر نکال کے لائے گا۔ اگر اس کے اوپر لفظ کامیاب آیا تو اس جانور کے گوشت کا 7واں حصہ اس کو دے دیں گے۔ جانور صرف 7 آدمیوں میں تقسیم ہوگا۔ جوا کھیلنے والے 10 آدمی ہیں، یعنی جانور کے گوشت کے 7 حصے کیے جائیں گے۔ جن آدمیوں کے تیر پر کامیاب لکھا ہوگا وہ 7 حصے ان 7 آدمیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور جن 3 آدمیوں کے تیر پہ ناکام نکلا انہیں گوشت بھی نہیں ملے گا، اور پھر ساتھ میں اس جانور کی قیمت بھی ان تینوں کو ادا کرنا ہوگی۔ یہ ہے ازلام۔ قرآن نے کہا کہ یہ عمل بھی حرام، اور اس عمل کے نتیجے میں جو گوشت اپنے گھر میں لے کے آؤ گے وہ گوشت بھی حرام۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں، شراب، جوا، بت اور بتوں پر چڑھایا ہوا گوشت، اور تیروں کے ذریعے یہ مخصوص قسم کا جوا، یہ خباثت ہے، گندگی ہے، اور یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ اجتناب کرو ان چیزوں سے، چھوڑ دو ان چیزوں کو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی کہ شراب اور جوا گناہ ہے، تو لوگ اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ کہاں سے آیا کہ اس کو نہ کرو۔ اب اس آیت میں لفظ فَاجْتَنِبُوهُ آیا کہ اجتناب کرو ان چیزوں سے، چھوڑ دو ان چیزوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان کا تو یہ ارادہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرے، اور اس کے لیے اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ شراب کو استعمال کرتا ہے اور جوئے کو استعمال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے کہ بھول جاؤ اللہ کو، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں نماز سے بے خبر کر دے۔ خود ہی بتاؤ اے صاحبان ایمان، کیا تم شیطان کی یہ بات مانو گے؟ اور اس کے بعد تیسری آیت اس سلسلے کی اور آئی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے بتایا گیا کہ شراب، جوا، بت پرستی اور فال کے تیر یہ شیطان کے کام ہیں۔ پھر قرآن نے یاد دلایا کہ تمہارا کام شیطان کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو ذرا ڈرو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے تو ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور عمل تمہارے گھر میں شیطان جیسا ہے۔ اس کے بعد قرآن آخری بات کہہ رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی تم منہ پھیر لو تو یہ یاد رکھو کہ ہمارے رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مگر جب آؤ گے قیامت کے دن ہمارے پاس تو پتہ چلے گا کہ ان تمام گناہوں کی کتنی کڑی سزا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب اور جوا دونوں کتنے بڑے گناہ ہیں۔
بہرحال یہ دونوں اس وقت آئے جب مسلمانوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا۔ بنو نذیر کی لڑائی کے نتیجے میں یہودی باہر چلے گئے۔ اس سے ڈبل فائدہ ہوا۔ یہودی مدینہ چھوڑ کے گئے، ایک تو ان کا مال و زر ملا، دوسرا یہ کہ یہودی چونکہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی، بزنس کرتے تھے لوگ، وہ بزنس ہی اب مسلمانوں نے شروع کر دیا تو مالی حالت اور بہتر ہو گئی۔ فوراً شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ بہرحال جو پیغمبر اسلام کے صحیح ماننے والے تھے ان کی عجیب حالت تھی۔ قرآن کی جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ آدمیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جن کا کام یہ ہے کہ فوراً وہ آیتیں یاد کرتے ہیں اور ہر آدمی مدینے کے ایک حصے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے اور وہاں پہ اس آیت کی تلاوت کرتا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ سب لوگ رحیم الصوت تھے، یعنی ان کی آوازیں بہت بلند تھیں، کیونکہ پرانا زمانہ ہے، مائکرو فون، لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو تھے نہیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مسلمان اس وقت گھروں میں تھے اور شراب پی رہے تھے۔ اتنا سنا کہ آج بالکل واضح آیت آ گئی، فجتنبو ہو، چھوڑ دو اس شراب کو۔ بس مسلمانوں نے جام شراب ایک دم زمین پہ پٹک کے توڑے، دیواروں پہ مار کے توڑے۔ اور ہر گھر میں اس وقت جس طرح آج ہمارے ہاں جن گھروں میں پانی کی قلت ہے تو ٹینکیاں بھر کے رکھی جاتی ہیں پانی کی، عربوں کے ہاں اسی طرح شراب کی ٹینکیاں بھر کے رکھی جاتی تھیں۔ جب یہ حکم مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا تو اس کثرت کے ساتھ لوگوں نے وہ ٹینکیاں خالی کیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے موسلادھار بارش کے بعد گلیوں میں پانی بہتا نظر آتا ہے۔ اور بعض مسلمان اتنا پریشان ہوئے کہ آج تک ہم ایک نجس چیز پیتے رہے، تو جو آدھا گلاس پی چکے ہیں اور آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اس کو تو پھینک دیا، جو پی چکے ہیں اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح قے ہو جائے اور پیٹ میں جو نجاست پہنچ چکی ہے یہ بھی نکل جائے۔ چنانچہ مدینے کی ایک اکثریت نے اطاعت رسول کا مظاہرہ کیا۔ شراب کے حرام ہونے کے دن مدینے کا ماحول، مدینے کی گلیاں، مدینے کے لوگوں کی کیفیت ہی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ جب لوگ اس کیفیت سے نکلے، شرابیں پھینک دیں، بہا دیں، جام توڑ دیے، ٹینکیاں الٹا کر دیں، قے کر دی۔ اب اس کے بعد ایک خیال لوگوں کے ذہن میں اور آیا، اور بڑی کثرت کے ساتھ احد کے شہیدوں کے بارے میں یہ خیال ہر ایک کے دل میں آیا، اس لیے کہ جب سے اسلام آیا ہے آج کے دن تک شاید پورے 16 سال میں بھی اتنے مسلمانوں کا انتقال نہیں ہوا جتنے احد کے میدان میں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 70 کے قریب مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ خیر، جو مسلمان انتقال کر چکا ہے اب ان کے گھر والے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہمیں تو آج پتہ چل گیا، ہم نے تو اپنے آپ کو شراب سے بچا لیا، لیکن ہمارے بزرگ جو مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں ان کو تو یہ نہیں معلوم تھا، وہ بیچارے تو شراب پیتے رہے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہوں، کیونکہ قرآن کی حرمت شراب والی آیتوں میں جتنے لفظ ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب پیو گے ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، نجات آخرت میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول، ان کا کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اپنے بزرگوں کی فکر ہے، بیوائیں ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے بارے میں، جو میدان جنگ کے نوجوان ہیں ان کے والدین آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، جنہوں نے جان بھی دی ہے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے۔ پیغمبر اگر خود جواب دیتے تو شاید لوگوں کو اتنا اطمینان نہ ہوتا کہ بھئی حرام کی تو آیت آئی ہے، اس میں بھی اللہ کوئی آیت نازل کر دیتا۔ واقعتاً اللہ نے پھر آیت بھی نازل کی اور فوراً اس کے بعد یہ چوتھی آیت آئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، جو کچھ وہ اس سے پہلے کھا چکے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے کھانا استعمال کیا ہے۔ اب مدینے کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ اب ہمارے جو مرحومین ہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب اسی شراب کے حرام ہونے کے واقعے کے بعد ایک ایسا واقعہ آ گیا جس نے بتا دیا کہ گناہ گار اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ کو کتنی پسند ہے۔ حرمت شراب کی آیت نازل ہونے کے بعد لوگوں نے شراب سے توبہ بھی کر لی، شراب کو بہا بھی دیا اور مدینے میں شراب حرام ہونے کا قانون رائج ہو گیا۔ مگر ایک نوجوان ایسا تھا کہ وہ اتنا عادی تھا شراب کا کہ اپنے پورے جذبے اور کوشش کے باوجود اس سے شراب چھوٹ نہیں پا رہی تھی اور وہ آخر مجبور ہو ہی جاتا تھا۔
کئی دن تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ایک دن بے چین ہو گیا اور وہ شراب کی بوتل کا انتظام کر کے واپس اپنے گھر کی جانب آ رہا ہے۔ مدینے میں شراب حرام ہوئی ہے، لیکن ابھی تو یہودیوں کا ایک پورا قبیلہ ہے، اس لیے بازار میں تو شراب ہوگی۔ خیر وہ گھر کی جانب آ رہا ہے اور ایسی گلیوں سے ہو کے آ رہا ہے کہ کسی سے اس کی ملاقات نہ ہو۔ اتفاق سے پیغمبر اسلام اپنے چند صحابیوں کے ساتھ اسی گلی سے گزر رہے تھے۔ اس نے دور سے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب پریشان ہوا کہ اس شراب کی صدا تو اپنی جگہ، مگر رسول کو اتنا پتہ چل جائے کہ میں ان کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں تو اس میں کتنی شرمندگی ہوگی، یہ سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ پروردگار، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، اگر تو اس وقت مجھے ذلت سے بچا لے۔ دل ہی دل میں دعا تو کر رہا ہے، لیکن سوچتا بھی جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں نمایاں ہے، پرانا زمانہ ہے، آج کل کی بوتلوں کی طرح آپ نہ سمجھیں کہ بغل میں دبا لی اور جیب میں چھپا لی۔ ایک برتن ہوتا ہے پورا اور چھپا بھی نہیں سکتا۔ پیغمبر آ گئے، ایک مرتبہ پیغمبر نے سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے رسول یہ تو سرکہ ہے۔ اس لیے کہ شراب اور سرکہ رنگ میں بھی کافی مشابہ ہیں، کبھی کبھی ظاہری بو میں بھی مشابہ ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کو کیا ضرورت ہے آگے کوئی بات کرنے کی؟ کہا ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کے آگے چلے گئے۔ مگر ایک مسلمان بول اٹھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، اس کی بھی اسلام میں بڑی سخت مذمت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ کو چھپانا چاہ رہا ہے، ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو اصل میں یہی کام انجام دے رہا تھا۔ اس نے چاہے جھوٹ بولا یا جو کچھ بھی کیا، جب تک کہ شرعی عدالت میں ہم نہ جائیں، وہاں پہ گواہی دینا پڑے، اس کی بات الگ ہے۔ ایک مسلمان جھوٹ بول کے صحیح اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے، دوسروں کا حق نہیں ہے اس میں مداخلت کرنے کا۔ لیکن ہر جگہ بہرحال اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خدائی فوجدار، دوسروں کے معاملے میں دخل دینے والے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو نے یہ کیا کہا؟ ذرا میرے ہاتھ پہ اس کے چند قطرے تو ٹپکانا، میں دیکھوں کہ یہ کیسا سرکہ ہے۔ اب اتنے سارے آدمی ہیں، سب اصحاب رسول ہیں، وہ نوجوان تیار نہیں ہوا۔ اس نے خود ہی جھٹ سے بوتل کھول لی اور اپنے ہاتھ پہ سرکے کے چند قطرے ٹپکائے، اور جب مہک لی تو چکرا گیا۔ اس کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ شراب ہونی چاہیے۔ ہاتھوں پہ جو قطرے آ رہے ہیں یہ تو بالکل سرکہ ہے، ہاتھوں پہ جو قطرے آ رہے ہیں یہ تو بالکل سرکہ ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ ایک دفعہ مایوسی کے عالم میں اس نے ہاتھ کو جھٹکا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا تھا؟ ہاں یہ تو واقعی سرکہ لگا، میں یہ سمجھا تھا کہ شراب ہے۔ اب یہ تو خاموش ہو گیا۔ وہ سامنے جو نوجوان ہے وہ تڑپ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، یہ کیا ہوا؟ یہ تو واقعاً شراب تھی، میں نے فقط ذلت و شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کو سرکہ کہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، وہ غالباً اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ گار آدمی اپنے گناہ پہ پردہ ڈال رہا ہے تو اللہ بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ توبہ ہو رہی ہو۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک مسجد ہے، سنا ہے کہ اس کے صحن میں آج تک ایک گڑھا بنا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بس اس فرق کے ساتھ کہ یہ نوجوان بازار مدینہ میں نہیں تھا، بلکہ یہ چند نوجوان مدینے کے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کے چھپ کے شراب پی رہے تھے۔ پیغمبر اسلام یہاں سے گزرے، ان نوجوانوں کو اطلاع ملی، سچے دل سے توبہ کی، جلدی سے گڑھا کھود کے شراب اس میں ڈال کے اس کو چھپا دیا۔ پیغمبر آئے، سوال کیا کہ یہ تم لوگ کس عمل میں مصروف تھے؟ کہا کہ ہم سرکے کو لے کے بیٹھے تھے۔ پیغمبر اسلام کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پیچھے آنے والے کچھ لوگوں نے اس گڑھے کو کھول کے ان کے جرم کو ظاہر کرنا چاہا۔ پتہ چلا کہ نہیں، وہ شراب واقعاً سرکے میں بدل گئی۔ آج تک اس مسجد میں، جس کا نام مسجد فضیح ہے، یہ گڑھا پایا جاتا ہے۔ اس وقت تو مسجد نہیں تھی، کیونکہ رسول نے پھر وہاں نماز پڑھی تو یہ مسجد بنا دی گئی تھی۔ خیر یہ سب واقعات سیرت رسول میں ایک ہی زمانے کے ہیں۔ ٹھیک اسی زمانے میں مدینے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ اب لوگوں کے پاس مال تو بہت آ گیا ہے،
جہاں مال آئے گا تو وہاں چوریاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اب تک مدینے میں چوری کا رواج ہی نہیں تھا۔ جس کے گھر میں پہلے ہی فاقے ہیں، اس کے گھر میں چور آئے گا تو کیا چرانے آئے گا؟ لیکن اب جو ان لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو خصوصاً قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں۔ ان کے چچا جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے تھے، احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے اور یہودیوں کے خلاف لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ جتنا مال غنیمت آیا خرچ نہیں کیا انہوں نے، جمع کرتے رہے، ضرورت ہی نہیں تھی کوئی خرچ کرنے کی۔ مدینے میں ایک قبیلہ رہتا ہے بنو عبیرق۔ اس قبیلے میں 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ انہوں نے اس گھر کو نگاہ میں رکھ لیا کہ اس گھر میں بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ چنانچہ منافق تھے، مال دنیا اور دولت کے لالچ میں آ گئے۔ ایک رات کو اس گھر میں نقب لگا کے پہنچے، جتنا مال چوری کر سکتے تھے چوری کر کے لے گئے۔ اگلے دن صبح جب گھر والوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ مال چوری ہو چکا ہے۔ عربوں میں بعض ایسے ہنرمند لوگ تھے جیسے آج کل ہمارے ہاں کھوجی ہوتے ہیں۔ وہ فقط پے دیکھ کے یا سرنگ لگانے کا طریقہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے کا کام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ قبیلہ بنو عبیرق کے نوجوانوں میں سے کسی کا کام ہے۔ اب قتادہ ابن نعمان چند لوگوں کے ساتھ پہنچے اس قبیلے میں اور کہا کہ ہمارے ہاں چوری ہوئی ہے، اور پیروں سے پتہ چلا ہے کہ 3 جو چور ہیں وہ تینوں بھائی ہیں اور تمہارے قبیلے کے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک پیغام ملے گا۔ اسلام ایسی نسل پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی اور جماعت پرستی کے خلاف ہے کہ جس میں اپنے مجرم کو بھی پناہ دی جاتی ہے۔ قبیلہ بنو عبیرق نے دیکھا ہمارے خاندان پہ بات آ رہی ہے، کہا ارے یہ تو لبید کا کام ہے۔ سب نے گواہی دی کہ اس لبید کو ہم نے دیکھا تھا تمہارے گھر میں چوری کرتے ہوئے، وہ مدینے کا ایک اور نوجوان ہے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے چوری کے بارے میں پوچھا۔ اسے بھی غصہ آ گیا، وہ تلوار لے کے نکل آیا کہ کس نے یہ الزام لگایا ہے۔ خیر لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، بات ختم ہو گئی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن خود ہی جناب قتادہ جو پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کے گھر میں چوری ہوئی ہے اس طرح سے، اور ہمارے تمام لوگوں کو یقین ہے کہ قبیلہ بنو عبیرق کے نوجوانوں نے یہ چوری کی ہے۔ اچھا اس قبیلے والوں کو اطلاع مل گئی کہ جس پر ہم نے تہمت لگائی تھی وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے اور بات اب رسول تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے مدینے کے ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا جسے بات کرنے کا بڑا فن آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، جا کے ہماری صفائی پیش کر کے آؤ۔ وہ پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور اس کے بعد گفتگو شروع کر دی کہ یہ بے قصور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کسی اور نے ہے، ان پر سارا الزام آ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام خاموش رہے، اپنے اس صحابی کی بات بھی سنی جو یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور اس کی بات بھی سنی جو پیسے لے کے کسی اور کی حمایت کرنے آیا ہے۔ دونوں کی باتیں پیغمبر اسلام سنتے رہے کہ اس وقت جبرائیل امین قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیتیں لے کے نازل ہوئے، جن کے اندر ایک اصول بتایا گیا ہے کہ دیکھو اے انسانوں، بجائے اس کے کہ توبہ کریں، یہ الزام کسی بے گناہ آدمی پہ لگا دیتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے غلطی کی، اب الزام لگا کر اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑی سزا انہوں نے اپنے لیے خرید لی ہے۔ اب تو یہ بہتان کے گناہ میں چلے گئے ہیں اور کھلم کھلا انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور کچھ اس نوجوان کی طرح ہیں کہ بڑا گناہ کر کے بھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اور کچھ ان کی طرح ہیں کہ چھوٹی غلطی کر کے بھی دوسرے پہ بہتان لگاتے ہیں۔ ابھی تک ان کی غلطی کیا تھی کہ ایک چور کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ کیا کہ بیچارے لبید پہ الزام لگا دیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چھوٹی خطا سے بڑا گناہ خرید لیتے ہیں۔ دونوں کردار ہمارے سامنے آئے۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی اور اس کے قبیلے کو بھی اپنے پاس سے اٹھایا اور کہا کہ تم نے ایک مجرم کی حمایت صرف اس لیے کی ہے کہ تمہاری قوم والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے بارے میں بھی قرآن میں کوئی آیت نازل کر دے۔ گھبرا کے یہ قبیلہ وہاں سے تو واپس آ گیا، اپنے نوجوانوں سے کہا کہ بھئی تمہارے بارے میں آیت آ گئی ہے، کہیں ہماری باری بھی نہ آ جائے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اب گھبرا گئے۔ یہ آیت آنے کا مقصد ہے کہ ہمارا جرم ثابت اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ ہم نہ اللہ کو مانیں، نہ اس رسول کو، نہ اس قرآن کو،
مدینہ چھوڑ کے مکہ میں چلے گئے۔ مکہ میں پہنچے تو مکے کے کافروں نے بڑی آؤ بھگت کی، یہ تو ہمارے خاص مہمان آ گئے ہیں، کہ جو بھی مدینے سے ناراض ہو وہ وہاں پہ VIP بن جاتا ہے۔ لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے چوری کی تو انسان کہیں بھی جائے اس سے باز نہیں آتا ہے۔ مکے میں کچھ دن تو بڑے ٹھاٹھ سے رہے، لیکن اب کتنے دن کی مہمان نوازی ہو۔ ان لوگوں کی توجہ کم ہوئی تو ایک مرتبہ کسی کافر کے گھر میں چوری کرنے گئے، دیوار میں نقب لگانا چاہی، دیوار گری اور یہ تینوں دب کے جہنم واصل ہوئے۔ اور پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کا دنیا میں بھی برا انجام ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ وہ خاص ان چوروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ سارے واقعات جو آج آپ نے سنے یہ صرف ایک ہفتے کے واقعات ہیں۔ ایک ہفتہ جو یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینے سے نکالنے کے بعد پیغمبر اسلام کا گزرا، اس میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اب اس کے بعد سیرت رسول کا ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے، جس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جنگ خندق سے پہلے کا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے بعد کا۔ اس واقعے کے بعد جو ابھی آپ نے سنا، پیغمبر اسلام کو ایک جنگ میں جانا پڑا۔ علماء اسلام یہاں پہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جو یہودیوں کے خلاف پیغمبر اسلام نے جنگ کی ہے، اس کے بعد سے لے کے خندق کی لڑائی تک جتنی بھی مسلمانوں کی جھڑپیں ہوئیں، چھوٹی لڑائی یا بڑی لڑائی، کوئی بھی سریہ نہیں تھا، سب غزوہ تھے، یعنی ہر ایک میں پیغمبر اسلام نے حصہ لیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے جو بالکل شروع میں لڑائیاں ہوئی تھیں پیغمبر خود نہیں جاتے تھے۔ بدر و احد کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں پیغمبر خود نہیں گئے، صحابیوں کو بھیج دیا۔ احد اور بنو نذیر یہودیوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ان میں بھی دوسروں کو بھیجا۔ بنو نذیر کی لڑائی کے بعد سے خندق تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں، چھوٹی یا بڑی، پیغمبر اسلام نے ہر ایک میں خود حصہ لیا ہے، اور اسی میں سے ایک لڑائی کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ کافروں کے دو قبیلوں بنو سالبہ اور بنو محارب جو نجد کے علاقے میں رہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے لشکر کو تیار کیا اور تیزی سے لشکر اسلام کو لے کے چلے۔ اب یہ جس علاقے میں پیغمبر جا رہے ہیں اس علاقے میں پہاڑی ٹیلے تھے اور سخت پتھریلا علاقہ تھا۔ مسلمان سپاہیوں کے پیر زخمی ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے مسلمانوں نے اپنے پیروں کی حفاظت کے لیے پیروں پر کپڑے باندھ لیے۔ رقع جمع ہے رقعہ کی، اور عربی میں رقعہ اس کپڑے یا چیتڑے کو کہتے ہیں جو چمڑے یا کپڑے میں پیوند لگانے کے کام آتا ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ پیوند نما کپڑے اپنے پیروں پر پہنے تاکہ پیر محفوظ رہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام ہو گیا غزوہ ذات الرقاع۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور وجہ بتائی ہے کہ اس علاقے کی زمین سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کے ٹکڑوں پر مشتمل تھی جو دیکھنے میں ایسے تھے جیسے کہ پیوند، اسی لیے مجازاً اس غزوہ کا نام پڑ گیا غزوہ ذات الرقاع۔ بہرحال لشکر اسلام آگے بڑھا یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچ گیا تو پیغمبر اسلام کے اس لشکر کو اپنے سروں پر دیکھ کر وہ قبیلے والے گھبرا گئے۔ ان کا منصوبہ تو تھا کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، مسلمان غافل بیٹھے ہوں گے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہاں الٹا ہو گیا، ہم غافل بیٹھے ہیں، مسلمان ہمارے سروں پہ آ گئے ہیں۔ وہ گھبرا کے وہاں سے بھاگے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، نشیب و فراز ہیں، قریب کے ٹیلوں کے پیچھے یہ لوگ جا کے چھپ گئے اور اس طرح سے تیرو سامان لے کے بیٹھ گئے کہ مسلمان اگر آئیں تو ان پر حملہ کریں گے۔ اب وہ تیار بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے تو کہیں یہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں۔ خیر مسلمان بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب مسلمان سوچ رہے ہیں کہ مکار دشمن ٹیلوں کے پیچھے بیٹھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز شروع کر دیں اور یہ تیروں کی بارش کر دیں، اور اگر نماز نہ پڑھیں تو کب تک؟ ان کا تو علاقہ ہے، یہ تو بیٹھے رہیں گے۔ اب مسلمان بے چین، ہر ایک کا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن سامنے یقینی موت ہے۔ سب پریشان پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول، ہم تیار بیٹھے ہیں تو ہمارے دشمن رکے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے جائیں گے تو خرابی ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے کہا انتظار کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی، اور اے نبی جب تم ان کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے ہتھیار لے لیں،
پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور دوسری جماعت جو ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنی حفاظت اور ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش یا بیماری سے تکلیف ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر اپنی حفاظت ضرور رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی نماز کو صلاۃ الخوف یا نماز خوف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص صورت کی نماز ہے جو خطرے یا جنگ کی حالت میں ادا کی جاتی ہے، جب دشمن سامنے ہو اور حملے کا خدشہ ہو۔ اسلام میں پہلی مرتبہ یہ نماز غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر پڑھی گئی، اور اب قیامت تک کا یہ طریقہ بن گیا۔ اب اگر لشکر اسلامی سفر کی حالت میں ہے تو نماز خوف کی صورت میں 4 رکعت کی نمازیں بھی 2 رکعت ادا کی جائیں گی، اور اگر لشکر اسلامی شہر میں ہے تو وہاں پہ خطرے کی صورت میں 4 رکعت کی نماز 4 رکعت ہی پڑھی جائے گی، لیکن 2 حصوں میں۔ 2 رکعت نماز خوف پڑھنے کی صورت میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ لشکر کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، پھر امام کھڑا رہے گا اور یہ پہلا گروہ اپنی 1 رکعت خود مکمل کر کے چلا جائے گا۔ یہ پہلا حصہ دوسرے حصے کی جگہ پر جا کر پہرے داری کا کام انجام دے گا، اور دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا۔ اس طرح امام کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی اور امام سلام پھیر دے گا، جبکہ دوسرا حصہ اپنی 1 رکعت خود مکمل کرے گا۔ اس طرح امام نے بھی 2 رکعت پڑھی اور ہر گروہ نے بھی 2 رکعت ادا کی، مگر الگ ترتیب سے۔ تو پہلی مرتبہ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں ادا کی گئی، اس کے بعد غزوہ اسفان، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک میں بھی ادا کی گئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عین میدان کربلا میں تیر برسنے کے دوران اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف ادا کی۔ جب وقت ظہر قریب آیا تو امام کے وفادار اصحاب میں سے ابو ثمامہ ساعدی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور عرض کیا، یا ابا عبداللہ، یہ وقت ظہر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور پھر اللہ سے ملاقات کریں۔ امام حسین نے فرمایا، تم نے نماز کی یاد دلائی، اللہ تمہیں ان نمازیوں میں شمار کرے جو نماز کے پابند ہیں۔ پھر امام نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک حصہ نماز میں شامل ہوا، دوسرا حصہ دشمن کی روک تھام کے لیے سامنے رہا۔ روایات میں ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہے تھے تو دشمنوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت سعید بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے جسم سے تیر روکتے رہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے، تو جناب سعید کے بدن پر تیروں کی بارش تھی۔ وہ زمین پر گر گئے اور کہا، یا ابا عبداللہ، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا، ہاں میرے جانثار، تم میرے آگے شہادت کی دیوار بن گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔